بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد کی قوم میں تقریباً 70,000 لوگ تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہا کرتے تھے اور یہ بستی نہر کے کنارے پر واقع تھی۔ ان بستی والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن یہ لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ جب انہیں دنیا کی تمام عیاشیاں ملنے لگی تو یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ اس قوم میں بہت زیادہ غرور آ چکا تھا۔ یہ لوگ نہر کے قریب رہا کرتے اور ہر روز مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ یہ مچھلیوں کو فروخت کرتے اور ان سے اپنا کاروبار چلاتے۔ جب ان لوگوں کی نافرمانیاں بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی رسی کھینچنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ہفتے میں سے صرف ایک دن تم لوگ مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے، اور وہ ہفتے کا دن ہوگا۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک تم لوگ جو چاہے شکار کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لینا شروع کر دیا، لیکن وہ لوگ اپنے امتحان میں بالکل ناکام رہے۔ وہ اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھ جاتے، لیکن انہیں ان دنوں میں زیادہ مچھلیاں ہاتھ نہ لگتی۔ ان کو سمندر میں بھی مچھلیاں نظر نہ آتی، لیکن جیسے ہی ہفتے کا دن شروع ہوتا تو ان کو سمندر میں مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ جب انہیں باقی دنوں میں مچھلیاں شکار کرنے کو نہ ملی تو شیطان بھی انہیں ورگلانے لگا۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اگر تم سب لوگ میری ترکیب پر عمل کرو گے تو تم سب لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم بھوکے مرنے لگو گے۔ تم نے ہفتے کے دن سمندر میں جال بچھانا ہے، لیکن مچھلیوں کو باہر نہیں نکالنا، بلکہ اتوار کے دن مچھلیوں کو باہر نکالنا ہے۔ اس سے اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور ہم شکار بھی کر لیا کریں گے۔ لوگ ایسے ہی کرنے لگے، ہفتے کے دن جال بچھاتے اور اتوار کے دن مچھلیوں کو جال سے باہر نکالتے۔ اس قوم کے کافی لوگ اسی ترکیب کو استعمال کرتے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے سمندر میں سے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے۔ وہ لوگ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے، نہ کہ تالابوں میں سے۔ وہ بہت زیادہ گمراہ ہو چکے تھے۔ اس قوم میں کچھ اللہ کے نیک ولی بھی موجود تھے جو ان لوگوں کو سمجھاتے اور ان کو منع کرتے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار مت کرو۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار تم لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب لوگ باز نہ آئے تو اس بستی میں 3 گروہ بن چکے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا اور لوگوں کی اصلاح کرتا۔ ان میں سے دوسرا گروہ وہ تھا جو ان لوگوں سے نفرت تو کرتا لیکن خاموشی اختیار کر لیتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بالکل گمراہ ہو چکا تھا اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ اب اس بستی میں سے ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ نافرمان لوگوں کو اس بستی سے الگ کر دیا جائے۔ انہوں نے مل کر بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ وہ نافرمان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم سب دیوار کے اس پار رہو گے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہیں اور ہم دیوار کے اس طرف رہیں گے۔ اللہ کے فرما بردار لوگ انہیں بہت زیادہ سمجھاتے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس دن سے ڈرو جب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ تم سے پہلے بھی اللہ بہت سی قوموں پر اپنا عذاب نازل کر چکا ہے، لیکن وہ لوگ ان کی نہ سنتے اور مذاق اڑانے لگتے۔
نافرمان لوگ کہنے لگے ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، جاؤ تم لوگ اپنی فکر کرو، اب تو تم بالکل علیحدہ ہو چکے ہو، تم لوگ بھوک سے مرو گے، ہم لوگ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کریں گے۔ نیک لوگ یہ بات سنتے ہی اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے۔ ادھر وہ نافرمان لوگ ساری رات جشن کرتے رہے کہ ہم علیحدہ ہو چکے ہیں، اب ہم اپنی مرضی کیا کریں گے۔ ادھر رات کی تاریکی چھانے لگی اور اللہ کے نیک بندے اللہ سے معافیاں مانگنے لگے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو نیک لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار سے آج کوئی آواز نہیں آ رہی، ورنہ اس طرف سے تو بہت زیادہ شور آیا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نیک بندوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ دیوار کے اس پار لوگ نہیں بلکہ بندر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب بندر کی حرکتوں کو سر انجام دے رہے تھے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ آ کر رہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، ہم کو ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو پسند کرتا ہے۔